بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ یہ جو اس وقت انفلیشن اور مہنگائی کی صورتحال ہے اور یہ منی بجٹ آیا اور اس کے اوپر 170 ارب کے ٹیکسز اور جو ساری پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو چل رہا ہے پاکستان کے معاشی حالات جس حد تک یہ دگر گوں ہیں اور جو اس کے زبوں حالی ہوئی ہے اس کی پاکستان کے معاشی حالات کی، میں یہاں پہ صرف اس کا ایک اینگل دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ادروائز تو ایسا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی اس مہنگائی کی وجہ سے خدا نخواستہ کو لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کے معاشی حالات اس وقت چل رہے ہیں اور یہ جو اس وقت مہنگائی ہے اور یہ جو صورتحال ہے، تو پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو پہلے یہ پاورٹی لائن اور ایبسولوٹ پاورٹی لائن کے اوپر ہے، اور ان کے لیے جو ایجوکیشن ہے بچوں کی، جو میں جس کے اوپر جس طرف میں یہ اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اس جو آج کے معاشی حالات ہیں اور یہ جو مہنگائی ہے اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو جنریشن ہے، یہ جو آپ کی یوتھ ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن سے نکل جائے گی۔ آپ اس وقت بجائے اس کے کہ یہ جو آپ کا پوٹینشیل بنے اور یہی ایک جو ہے نا وہ اسکلڈ ہو اور ایجوکیشن کی طرف جائے، یہ جو آپ کا ڈراپ آؤٹ ہے، یہ جو آپ کی یونیورسٹی سے لے کے نیچے سکولز تک بچوں کی جو ایجوکیشن کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی نیشن کو اس کا کتنا ارریپیریبل لاس ہوگا اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے۔ کیونکہ جب ایک بجٹ وہ بناتے ہیں تو بجٹ کی جب پرائرٹائزیشن کی جاتی ہے فیملی کے اندر، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سروائیول کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کون سی نیڈز ہیں۔ الیکٹرسٹی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، گھر کا رینٹ ہے، کھانے پینے گروسری ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ اس طرح جب پرائرٹائز کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کی سیلری ہی اتنی ہے کہ ان کے سروائیول کے ایشوز ہیں، تو ان کے لیے ایجوکیشن جو ہے اسپیشلی وہ پھر ان کا پرائرٹی ایشو نہیں رہتا، اور ایجوکیشن جب ان کا پرائرٹی ایشو نہیں رہتا اس کا نقصان اس فیملی کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس نیشن کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت پاکستان یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی معیشت کی ہے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی مہنگی ہو جائیں چیزیں، کیونکہ یہ کلاس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن پاکستان کی جو اکثریت اس وقت ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80-90% جو لوگ ہیں جو سیلریڈ پرسن ہیں، اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے، اور وہ اس میں جو پس رہی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، اور امپیکٹ اس کا جو آ رہا ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر آ رہا ہے۔ آپ اس کا ایک فیئر انالیسز کروا لیں، ریسرچ کروا لیں، تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں، جو اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، آپ منسٹری آف ایجوکیشن سے، ہائر ایجوکیشن سے آپ ڈیٹا منگوائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سال جو ہے یہ جو مہنگائی کی جو صورتحال ہوئی ہے، اس سال آپ کا کتنا ڈراپ آؤٹ ہوا ہے۔ یقین کریں یونیورسٹیز کے اندر جہاں پہ اوپن میرٹ کے اندر یعنی 50 سیٹیں ہیں تو ہزار بچوں کی اپلیکیشن آتی تھی، وہاں پہ وہ 50 اگر سیٹیں ہیں تو 50 اپلیکیشن ہی نہیں ہیں، اور وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر جو اس وقت ایڈمیشن ہو رہے ہیں، جو رجسٹریشن جا رہی ہیں، سکولز کے اندر جو بورڈ میں جو داخلے جا رہے ہیں، سٹوڈنٹ کا نمبر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ انکریز کرتا، سٹوڈنٹ کا نمبر جو ہے نا وہ ڈیکریز کر رہا ہے۔ وہ بچے جن کو ایجوکیشن میں جانا چاہیے تھا وہ اس وقت جو ہے نا وہ لیبر کر رہے ہیں، کیونکہ گھر کے جو ہے نا وہ حالات جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتے۔ وہ بھلے گورنمنٹ یہ کہے کہ جب ہم فری ایجوکیشن دیتے ہیں اسکول لیول کے اوپر فری ایجوکیشن بھی اگر آپ دیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اگر وہاں بھیجیں گے اس سے بہتر ہے اگر یہ کہیں کام پہ جائے گا تو چلو کوئی نہ کچھ تو پیسے گھر لے کے آئے گا، تو ایک گھر کے اندر ایک گھر کی جو اکانومی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی گمبھیر ہے، جس طرح کرونا کا ہم سمجھتے ہیں نا کہ کرونا کے جو 2 سال ہیں وہ ساری تاریخ کے اندر یاد رکھے جائیں گے۔ پاکستان کے یہ جو آج کے اکنامک کرائسس ہے پورے 74 سال میں، یہ بھی یاد رکھے جائیں گے کہ پاکستان اس وقت یہ کلیم کرتا ہے ہمارا جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ 30% سے زیادہ ہمارا جو ہے نا وہ یوتھ ہے، پوٹینشیل یوتھ ہے دنیا کے اندر، ہم اس کو جو ہے نا وہ پروڈکٹیو یوز میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ یوتھ جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سے دور ہو رہا ہے، سکل سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو الیٹ کلاس ہے،
کوئی ان کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی پرائرٹائزیشن نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ نیچے ہم کون سی ایسی پالیسی لے کے آ سکتے ہیں جس سے ہم ایک عام بندے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے، نو ڈاؤٹ اس کے اوپر بہت سارے آئیڈیاز ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک سمپل ادروائز تو اس کے اوپر پروگرام علیحدہ ہو سکتے ہیں، آپ اس میں جائیں۔ یہ بسپ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے پھر انہینسمنٹ کیا ہے، کافی پیسے اس کے اندر، اور 400 ارب تک اس کو لے گئے ہیں وہ۔ تو یہ بجائے اس کے کہ یہ 3,000 5,000 10,000 روپے اس میں جائیں، یہ بھی آپ دیں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی جو گروسری کی چیزیں ہیں چلو وہ اس میں وہ مینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اگر ایک فیملی ہے تو وہ آپ کے بس کا جو نسل کا ڈیٹا ہے اس کے اندر وہ فیملی ایگزسٹ کرتی ہے، تو آپ ان میں سے کسی بچے کو وہ جو ہے نا وہ سکل دیں، اور سکل کر کے پھر اس بچے کو آپ باہر کسی ملک کے اندر اوورسیز پاکستان جو ہے اوورسیز کمیشن آف پاکستان اس کے اندر اپنا رول پلے کرے، آپ گورنمنٹ اس کو سپانسر کرے، تاکہ یہ جو ہے نا پاکستان کے اندر ادروائز تو انڈسٹری ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن اگر ہم اپنے ہیومن ریسورس کو یہاں سے سکل کر کے اور ہم فوکس یہ کریں کہ وہ تمام لوگ جو بسپ کے بینیفیشریز ہیں ان کی فیملیز میں سے کم اگر ایک بندے کو ہم کسی طرح باہر بھیج دیں، گلف میں بھیج دیں یا کہیں بھی ہم بھیج دیں اس کے اندر، تو ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ ان کی فیملی جو ہے ان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، اور وہ پیسہ آپ بے شک قرض حسنہ کے طور پہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، جو کہ بعد میں جب ان کی فنانشل پوزیشن بہتر ہوگی تو وہ گورنمنٹ کو قرض حسنہ جس طرح قوت کام کرتی ہے وہ اس کو واپس بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی سکیمز لے کے آنی ہوں گی، ادروائز ہم جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ڈیزاسٹر ایڈہاکزم کی ہماری پالیسی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آج کا دن اگر ہمارا گزر گیا ہے تو سو واٹ آج اچھا دن گزر گیا، کل ہوگی جو دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح کامیاب قومیں جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھتی، تو اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے۔ ریسورسز موجود ہیں لیکن ریسورسز کی یوٹیلائزیشن پراپر اپنی جگہ پہ اوپر نہیں ہے۔ اس کو جتنا ہم منیوٹلی دیکھیں گے، جتنا اس کو ایک پراپر ایک پلاننگ کے تحت ہم دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم سبسڈی کے اندر پیسہ جو ہے نا وہ خراب کریں، اور اربوں روپے جو ہم جو ہے نا وہ ایسے سو کال جو پروگرام پہلے سرخ فیتا والے چل رہے ہیں اسی کے مطابق چلائیں، تو اس طرح تو میں نہیں سمجھتا۔ ہم قرض لیتے جائیں گے اور انہی پیسے سے ہم دوسرا کا قرض واپس کرتے جائیں گے، تو ہم اپنی اکانومی کو کبھی بھی سٹیبل نہیں کر سکتے۔ ضروری یہ ہے کہ اپنی قوم کو لٹریٹ کریں، اپنی قوم کو سکلڈ کریں، اور آپ یہ دیکھیں اگر آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی تو آپ کا یہاں پہ کچھ اور ایشوز ہیں، تو آپ ان ایریاز کو فوکس کریں جن کے ذریعے سے آپ اپنی فارن ریمیٹنسز کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیکٹر کو، یہ بڑا ہی گرے سیکٹر ہے۔ آپ انڈیا کی آپ مثال دے دیں، وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے نا باہر سے ریمیٹنس، 100 ارب ڈالر سے زیادہ ان کی ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو باہر بھیجیں، ایک گھر کا ایک شخص بھی اگر باہر چلا جائے، آپ کے قرض حسنہ کی وجہ سے گورنمنٹ اس کو سپانسر کر دے تو وہ پوری فیملی اس کی کھڑی ہو جائے گی۔ جب ایک فیملی سے ایک شخص باہر جاتا ہے وہ پھر بعد میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قرابت داروں کو بھی اسی طرح وہ باہر لے جاتا ہے۔ تو تاکہ یہ ہم ایک اس طرح کا کوئی میکنزم بنائیں، ہم ان ایریاز کو کریں جو کہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم نہ صرف اپنے ملک کی معیشت کو بھی بہتر کریں، اور اسپیشلی جو لوور مڈل کلاس ہے، جو غریب کلاس ہے، ان کی بھی اکانومی میں، ان کے بھی گھریلو معاملات جو ہیں ان میں بھی کوئی بہتری لائی جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔